ان تین سوالوں کے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے۔ ایک دن ابو جہل یہودیوں کے ایک بڑے عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا، ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جو ہم محمد سے پوچھیں اور وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ یہودی عالم نے کہا، تین سوال ایسے ہیں جن کے جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے۔ پہلا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے چند سردار حضور اکرم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک بڑے یہودی عالم کے پاس گئے۔ ان کے دلوں میں حسد بھرا ہوا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا سوال مل جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ وہ یہودی عالم چونکہ پرانی کتابوں کا بہت علم رکھتا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ بتا دے جو کسی کے علم میں نہ ہو۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، ہمیں کچھ ایسے سوال بتاؤ جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے سکے اور ہم سب کے سامنے اعلان کر سکے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ یہودی عالم نے ان کی بات سنی، اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا وہ کون شخص تھا جس نے زمین کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا اور اسے یہ منظر کیسا دکھایا گیا، کیونکہ یہ بات بہت پرانی کتابوں میں ایک پوشیدہ راز کی طرح درج تھی اور عام انسان تو کیا، بڑے بڑے علماء بھی ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ قریش کے سردار یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ظاہر ادب کے ساتھ بیٹھے اور پھر فخر سے سوال کیا، اے محمد، ہمیں بتاؤ کہ وہ کون سا شخص تھا جس کے سامنے زمین دو حصوں میں کھل گئی اور اسے یہ منظر کیوں دکھایا گیا؟ یہ سوال عام نہیں تھا بلکہ ان کے خیال میں ایک ایسی گھٹی تھی جس کا جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے ان کی طرف دیکھا، دل میں مکمل یقین تھا کہ جب اللہ چاہے گا تو وحی نازل ہو جائے گی۔ کچھ وقت گزرا، پھر جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ شخص حضرت قارون کے زمانے کا ایک بزرگ بندہ تھا جسے اللہ نے ایک خاص حکمت کے تحت زمین کی دراڑ دکھائی تھی تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ قارون کا خزانہ اور اس کی شان کتنی فانی ہے اور اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا کہ جب قارون اپنی دولت کے غرور میں ڈوبا ہوا تھا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا اور وہ اس کے نیچے سے پھٹ گئی۔ یہ منظر بہت کم لوگوں نے دیکھا اور جنہوں نے دیکھا وہ اللہ کی نشانیوں کو سمجھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب قریش کو سنا دیا اور وہ حیران و پریشان رہ گئے، کیونکہ نہ یہ بات عربوں میں مشہور تھی، نہ کسی نے کبھی بیان کی تھی اور نہ ان میں سے کوئی اس کا گواہ تھا۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہا، مگر ضد اور تکبر نے انہیں ماننے نہ دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے نبی کو ایسے رازوں کا علم عطا فرماتا ہے جو عام انسانوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور جو شخص سچی نیت سے سوال کرتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، اور جو ضد کے ساتھ سوال کرے وہ ہمیشہ رسوا ہوتا ہے۔ وہ لڑکا کون تھا جسے اللہ نے اپنے نبی کا ساتھی بنایا، جو بچپن میں اپنی ماں سے جدا ہو گیا تھا، جسے ایک پرندے کی وجہ سے زندگی کا رخ بدلتا ہوا دکھایا گیا، اور جو بعد میں بنی اسرائیل کے ایک نبی کے ساتھ اللہ کی قدرت کی نشانی بن گیا؟ یہ سوال صرف اس کی چند تحریف شدہ تحریروں میں درج تھا اور خود یہودی بھی اس کو مکمل طور پر نہیں جانتے تھے۔ وہ قریشی سفیر جلدی سے مکہ پہنچا اور سرداروں کو جمع کر کے بولا کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیں گے۔ اگلے دن وہ سب بڑے غرور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے محمد، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ وہ بچہ کون تھا جسے ایک پرندے کی وجہ سے قدرت کی نشانی دکھائی گئی؟ ان کا خیال تھا کہ حضور نعوذ باللہ خاموش ہو جائیں گے، مگر حضور نے کسی گھبراہٹ کے بغیر فرمایا، میں تمہیں جواب دوں گا جب میرے رب کی طرف سے وحی آئے گی۔ کچھ دن بعد جبرائیل امین نازل ہوئے اور سورۃ القصص کی آیت لے کر آئے، جن میں حضرت موسیٰ کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ قرآن نے بتایا کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت موسیٰ تھے، جنہیں بچپن میں ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا گیا تھا۔
پھر ایک پرندے کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ راستہ بھول گئے۔ اسی دوران انہیں وہ جگہ دکھائی گئی جہاں فرعون کے آدمی بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے دل میں کمزوروں کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، اور یہی کیفیت بعد میں ان کی نبوت کا آغاز کا سبب بنی۔ جب حضور نے یہ آیت قریش کے سامنے تلاوت فرمائی تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ راز نہ کسی عرب کو معلوم تھا، نہ ہی کسی نے کبھی یہ بات بیان کی تھی۔ یہ بات تو تورات کے چند مخصوص اور چھپے ہوئے حصوں میں تھی جنہیں صرف گنے چنے یہودی بزرگ جانتے تھے۔ قریش کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو علم بیان کر رہے ہیں وہ کسی انسان کا نہیں بلکہ صرف اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس کے باوجود دلوں کی ہٹ دھرمی نے انہیں ایمان قبول کرنے سے روک دیا، اور وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ علم دیا جس تک دنیا کی کوئی کتاب اور کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ جو دشمن یقین توڑنے آئے تھے وہی قرآن کی سچائی سامنے آتے ہی شکست کھا کر واپس لوٹ گئے۔ اسی طرز کا ایک اور واقعہ مکہ کے ان دنوں کا ہے جب قریش کے سرداروں کو ہر روز یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ کہیں لوگ محمد کی باتوں سے متاثر ہو کر مسلمان نہ ہو جائیں۔ وہ ہر قیمت پر چاہتے تھے کہ محمد کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر دیں۔ اسی کوشش میں ایک دن قریش کے چند بڑے سردار جن میں نضر بن حارث، عاص بن وائل اور امیہ بن خلف بھی شامل تھے، یہودیوں کے ایک ایسے عالم کے پاس گئے جو بنی اسرائیل کی گہری روایات اور قدیم صحیفوں کا بڑا حافظ سمجھا جاتا تھا۔ قریشیوں نے اس کے سامنے گھمنڈ سے سوال رکھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا راز، کوئی ایسا سوال بتاؤ جسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ وہ بوڑھا عالم کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر وہ سچا نبی ہے تو اس سوال کا جواب ضرور دے گا، اور اگر نہ دے سکا تو تمہاری بات ثابت ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا، محمد سے پوچھو کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو بار بار بنی اسرائیل کی مدد کے لیے آیا، جسے کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جسے کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے قدموں کے نشان ایک انجان وادی میں ظاہر ہوئے تھے۔ اگر وہ نبی ہے تو اسے اس کے بارے میں ضرور علم ہوگا۔ قریش سردار یہ سنتے ہی مسکرانے لگے۔ انہیں لگا کہ یہ تو ایسا سوال ہے جسے پورے عرب سرزمین میں کوئی نہیں جانتا۔ اگلے دن وہ اکڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے فخر سے پوچھا، اے محمد بتاؤ وہ کون سا فرشتہ ہے جو بنی اسرائیل کی مدد کے لیے آیا تھا مگر کسی نے اسے دیکھا نہیں، اور اس کے قدموں کے نشان کسی وادی میں ظاہر ہوئے تھے۔ یہ سوال واقعی سخت تھا۔ عربوں کو تو اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرا رب چاہے گا تو جواب نازل فرما دے گا۔ کچھ دن گزرے، پھر جبرائیل امین سورۃ العمران اور سورۃ بقرہ کی آیت لے کر نازل ہوئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کے واقعات تفصیل سے بیان کیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے کبھی فرشتوں کے لشکر بھیجے، کبھی ایک فرشتہ، کبھی کئی فرشتے۔ انہی واقعات میں فرشتہ نصرت یعنی جبرائیل امین کے قدموں کے نشان کا ذکر بھی تھا، جنہیں بنی اسرائیل نے ایک وادی میں دیکھا تھا جہاں دشمن اچانک شکست کھا کر بھاگ نکلا تھا۔ یہ وہ علم تھا جو صرف انبیاء کے صحیفوں میں پوشیدہ تھا، عرب میں اس کا سراغ تک نہیں ملتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحی کی آیات قریش کو سنائی تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا، ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سوال صرف یہودیوں کے چند راز دان علماء کو معلوم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہیں پڑھا تھا اور نہ کسی سے سیکھا تھا، پھر بھی جواب بالکل ویسا ہی دیا جیسا ان کی کتابوں میں پوشیدہ تھا۔ قریش کی سازش ایک بار پھر خاک میں مل گئی۔ وہ خاموش ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ان کے پاس انکار کے سوا کچھ نہ بچا، مگر دل کے اندر یہ خوف بیٹھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ورنہ ایسا علم کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ بھی نبوت کی سچائی کے ان واضح ثبوتوں میں سے ہے جو دشمنوں کو رسوا کر دیتے ہیں اور قرآن کی عظمت کو مزید ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایک دن ابو جہل مکہ کے ایک یہودی عالم کے پاس آیا۔ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید بغض تھا،
اور وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ کوئی ایسا جال بچھا دیا جائے جس سے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ وہ یہودی عالم جو کہ آسمانی کتابوں کا جاننے والا تھا، اس لیے ابو جہل نے سوچا کہ شاید وہ کوئی ایسی ترکیب بتا دے جس سے رسول اللہ کو لاجواب کیا جا سکے۔ چنانچہ ابو جہل نے اس سے کہا، تم تورات اور انجیل کے عالم ہو، مجھے کوئی ایسے سوال دے دو جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور وہ ان کا جواب نہ دے سکے۔ یہودی نے سر جھکا کر کچھ دیر سوچا، پھر مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، 3 سوال ایسے ہیں، اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ضرور ان کے صحیح جواب دیں گے، اور اگر نبی نہیں ہے تو ان سے جواب نہ بن پڑے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے، کیونکہ روح کا علم انسانوں کو مکمل طور پر نہیں دیا گیا۔ دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں ہے کہ وہ کون تھے، کتنے تھے اور ان کا واقعہ کیا تھا۔ تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں ہے کہ وہ کون تھے اور ان کی حکومت کی حدود کہاں تک تھی۔